میں نے اجلت کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ شعر کے بیچ میں واہ واہ نہ کریں یا تالیاں نہ بجائیں۔ میں نے خدا نہ خواستہ ایسا کوئی اعلان نہیں کیا تھا آپ کے سامنے۔ میں راغب ارشاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ راغب آئیں اور اپنے شعر سنیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں کمال بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مدد کے لیے، اور ایک مطلع شعر ان کی نظر کہ لکیروں میں چھپی ہاتھوں کی یہ تقدیر کیا کرتے، لکیروں میں چھپی ہاتھوں کی یہ تقدیر کیا کرتے، جو رب نے لکھ دیا ایک بار پھر تحریر کیا کرتے۔ اور شعر ہے، دیکھیے گا کہ اثر مٹی میں گر ہو تو شجر میں پھل بھی لگتے ہیں، اثر مٹی میں گر ہو تو شجر میں پھل بھی لگتے ہیں، وگرنہ تاش کے پتے محل تعمیر کیا کرتے ہیں۔ ایک مطلب دو شعر اور دیکھ لیجیے گا کہ زباں ہے تلخ تو اردو میں گفتگو کیجیے، زباں ہے تلخ تو اردو میں گفتگو کیجیے، وگرنہ جائیے لہجے کو باوضو کیجیے۔ زباں ہے تلخ تو اردو میں، شکریہ، زباں ہے تلخ تو اردو میں گفتگو کیجیے، وگرنہ جائیے لہجے کو باوضو کیجیے۔ ثواب صرف نمازوں تلک نہیں محدود، ثواب صرف نمازوں تلک نہیں محدود، کبھی غریب کے زخموں کو بھی رفع کیجیے۔ ثواب صرف نمازوں تلک نہیں محدود، کبھی غریب کے زخموں کو بھی رفع کیجیے۔ اور یہ شعر بھی کمال بھائی کی نظر کہ ہمارے گاؤں کا بچہ بھی شعر کہتا ہے، ہمارے گاؤں کا بچہ بھی شعر کہتا ہے، یہاں سنبھل کے ذرا خود کو روک